السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پورے ہفتے میں جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا، جو تہلکہ خیز ڈیولپمنٹس ہوئیں، یعنی پیر والے دن حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کے حوالے سے قومی اسمبلی اور سینٹ میں قانون سازیاں کی گئیں، اس کے بعد منگل والے دن سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا جس میں آئینی بینچ تشکیل دیا گیا۔ پھر منصور علی شاہ نے 4 نومبر کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بٹھانے کا فیصلہ سنایا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آنے والی درخواستوں کے حوالے سے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یعنی اس پورے ہفتے میں جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا، اس کے بعد سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ پچھلے چند گھنٹوں میں 2 اہم خبریں سامنے آئی ہیں، دونوں کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے کیسز سننے والے ججز کو بھی بڑا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یحییٰ آفریدی نے جس دن اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اسی دن یحییٰ آفریدی نے 4 بڑے فیصلے کیے۔ پہلا فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی۔ وہ منیب اختر جنہیں قاضی صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکالا، یحییٰ آفریدی نے ان کو اس کمیٹی میں واپس شامل کیا۔ دوسرا فیصلہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس جو پیر والے دن ہوا۔ تیسرا فیصلہ یحییٰ آفریدی کا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو منگل والے دن ہوا، جس میں آئینی بینچ تشکیل دیا گیا۔ چوتھا فیصلہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججز کی اہم میٹنگ جو کل 7 نومبر کو سپریم کورٹ میں ہوئی۔ یوں کہہ لیجئے کہ وہ ججز جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز اس ٹائم سن رہے ہیں، ان ججز کا ایک انتہائی اہم اجلاس طلب کیا گیا جو کل ہوا۔ اس اجلاس میں یحییٰ آفریدی کی جانب سے کون سے بڑے فیصلے کیے گئے، کون سا بڑا حکم سنایا گیا۔ جسٹس شہزاد ملک جو لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس تھے، ان کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ اس اجلاس میں ہوئی ہے۔ ان تمام تر خبروں کی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، پہلی ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ یہ پورا ہفتہ ہنگامہ خیز رہا، یعنی پیر والے دن سے لے کر آج جمعے تک سپریم کورٹ میں صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی رہی۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے رہے کہ سپریم کورٹ میں اتنی ہنگامہ خیزی کے بعد، سپریم کورٹ میں اتنی ڈیولپمنٹس کے بعد، وہ ججز جو آئین پسند اور آزاد ہیں، اپنے حلف پر چلنے والے ہیں، یا جن ججز کو کھڈے لائن لگا دیا گیا سپریم کورٹ میں، ان کو کارنر کیا گیا، جس میں منیب اختر، منصور علی شاہ، عطر من اللہ وغیرہ ہیں، ان سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کی کیا سوچ ہے، ان کے پاس کیا کارڈز ہیں، کیا وہ کوئی بہت بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں نے کل اپنے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز اس ٹائم جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر جسٹس شاہ کے ساتھ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نہ ہوتے تو جسٹس منصور کبھی بھی 31 اکتوبر کو جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلایا، اس اجلاس میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ بٹھانے کا فیصلہ نہ کرتے۔ یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں سپریم کورٹ میں آئیں، ان کے حوالے سے فل کورٹ بٹھانے کا فیصلہ منصور علی شاہ اور منیب اختر نے کیا، وہ کبھی نہ کیا جاتا۔ اب سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے پاس کوئی آپشن ہے بھی یا نہیں؟ کیا سپریم کورٹ کے وہ تمام تر ججز جو آزاد ہیں، جو حکومت مخالف یا اسٹیبلشمنٹ مخالف ججز ہیں، ان کے پاس کیا آپشنز رہ گئی ہیں؟ کیا وہ اب چپ کر کے نوکری کریں گے یا وہ کوئی رد عمل دے سکتے ہیں؟ تو پچھلے چند گھنٹوں میں اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ پہلی ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ ایک ماحول جو پچھلے کئی دنوں سے بنایا جا رہا تھا کہ اب سپریم کورٹ کے ججز مستعفی ہونا شروع ہو جائیں گے، حکومت کے قریبی صحافیوں نے سوشل میڈیا پر، مختلف میڈیا چینلز پہ ماحول بنانا شروع کیا کہ منصور علی شاہ، منیب اختر، یہاں تک کہ عطر من اللہ کا بھی نام لیا جا رہا تھا کہ یہ ججز اب مستعفی ہو جائیں گے، ان کا اب کوئی سپریم کورٹ کے فیصلوں میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس سسٹم میں کردار نہیں رہ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے منصور علی شاہ کے حوالے سے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جس دن یحییٰ آفریدی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا، اسی دن منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ کے چند ججز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی صورت مستعفی نہیں ہوں گے۔ تب تک آئینی بینچ نہیں بنا تھا، تب تک یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ، منیب اختر اور عطر من اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آئینی بینچ کا سربراہ منصور علی شاہ کو بنایا جائے گا۔ جب آئینی بینچ کی سربراہی بھی جسٹس شاہ سے لے لی، وہ بھی امین الدین خان کو دے دی، اور انٹرسٹنگلی آئینی بینچ کے اندر جسٹس منصور علی شاہ، منیب اختر اور عطر من اللہ کو شامل بھی نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اگر سینیورٹی لسٹ کو دیکھا جائے، جو سینیورٹی لسٹ امین الدین خان کے بعد شروع ہو رہی تھی، تو پھر ہر صورت
اطہر من اللہ اور جسٹس شاہد وحید کو آئینی بینچ کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن سپریم کورٹ کے ان آزاد آئین پسند ججز کو آئینی بینچ سے بھی الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ماحول زیادہ بننا شروع ہو گیا کہ اب تو سپریم کورٹ کے یہ ججز مستعفی ہو جائیں گے۔ تو پچھلے چند گھنٹوں میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ کل شام کو یعنی جمعرات کی شب ایک اہم ترین اجلاس سپریم کورٹ میں ہوا۔ ویسے تو کل بڑے اہم اجلاس اور بھی ہوئے۔ ایک اجلاس سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ کے چیمبر میں ہوا، اور یہ اجلاس ان آزاد آئین پسند حلف پہ چلنے والے ججز کا تھا جن کو پچھلے پورے ہفتے میں سپریم کورٹ میں کارنر کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ کوئی جج مستعفی نہیں ہوگا، فیصلہ یہ کیا گیا کہ سسٹم کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے گا، فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگر یحییٰ آفریدی نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سسٹم کے آگے رکھ دیے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ جسٹس منصور، منیب اختر، اطہر من اللہ یعنی سپریم کورٹ کے وہ تمام ججز جو اس ٹائم نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جنہیں روکنے کے لیے کچھ عرصے میں قانون سازیاں ہوئیں، ترامیم ہوئیں، ان ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سسٹم میں رہ کر اس نظام کا مقابلہ کریں گے۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کیونکہ ان کے ساتھ ہیں، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ جب موقع ملے گا سپریم کورٹ کے یہ ججز اپنے فیصلوں کے ذریعے اس نظام کو رد عمل دیں گے اور اس کے خلاف بولتے رہیں گے۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کل یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں ایک اور انتہائی اہم اجلاس ہوا۔ وہ اجلاس تھا عمران خان کے کیسز سننے والے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججز کا۔ ویسے تو یہ فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا جس دن یحییٰ آفریدی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا، اور اس دن اس فیصلے کو بڑی اہمیت دی جا رہی تھی کیونکہ اس ٹائم تک یحییٰ آفریدی ایکسپوز نہیں ہوئے تھے۔ اطلاعات یہ تھیں یا تاثر یہ تھا کہ یحییٰ آفریدی تو اپنے حلف پر چلیں گے، سپریم کورٹ میں انقلاب برپا کر دیں گے، قاضی کی پالیسی کو فالو نہیں کریں گے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا رہا یحییٰ آفریدی کا چہرہ بے نقاب ہوتا رہا۔ یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں یہ جو کل اجلاس ہوا، میں نے پچھلے پرسوں اپنے ویلاگ میں یہ گزارش کی تھی کہ اگر یحییٰ آفریدی واقعی اپنے حلف پر چلنے والے جج ہیں اور اس نظام کے ساتھ نہیں ملے ہوئے تو وہ تمام تر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججز جو 9 مئی کے حوالے سے کیسز سن رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے، ان تمام ججز کے خلاف سنگین کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ انسداد دہشت گردی کا قانون کہتا ہے کہ آپ نے FIR درج ہونے کے 90 روز کے اندر اندر تحقیقات مکمل کر کے فیصلہ سنانا ہے۔ 9 مئی کو گزرے 1.5 سال ہو گیا، اب تک انسداد دہشت گردی کے عدالت کے کسی جج نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا۔ تو تاثر یہ تھا کہ یحییٰ آفریدی ان ججز کی سرزنش کریں گے، ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیں گے۔ یحییٰ آفریدی نے ایک چیز تو انشور کروائی تمام ججز کو کہ اب سپریم کورٹ میں کمان کی تبدیلی کے بعد انسداد دہشت گردی کے عدالتوں کے ججز جو بھی فیصلے دیں گے ان فیصلوں میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ ویسے تو یحییٰ آفریدی نے پہلے دن فل کورٹ اجلاس میں بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ اب مداخلت نہیں ہوگی، لیکن منگل والے دن ہم نے دیکھا کہ آئینی بینچ بنا، اور جس طریقے سے بنا، جس طرح اس بینچ میں ججز کو شامل کیا گیا، سبھی کو پتہ ہے کہ مداخلت تو پھر ہوئی ہے۔ پھر پچھلے 12-14 گھنٹوں کے اندر ججز کی مراعات میں بڑا اضافہ کیا گیا، حیران کن اضافہ ہے، کوئی تھوڑا بہت اضافہ نہیں ہے، یعنی جو جوڈیشل الاؤنس ہے وہ 3 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی دیگر مراعات 65,000 سے بڑھا کر 3-3 لاکھ کی گئی۔ یعنی ایک ایسے ملک میں جو ملک آلریڈی اکنامک کرائسس میں ہے، سرکاری افسران کی تنخواہیں برداشت نہیں کر سکتا، وہاں پر سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں حیران کن حد تک بڑھائی گئیں۔ عام شخص مہنگائی میں پس رہا ہے، بے روزگاری میں پس رہا ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے ججز پر خاص نوازشات حکومت وقت نے کی ہیں۔ ایک طرف حکومت کہتی ہے ہمارے پاس تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف وہ ججز جو آلریڈی اس نظام پر ایک طرح سے بوجھ بنے ہیں اتنی بھاری تنخواہیں لے کر، ان کو مراعات دے دی گئی ہیں۔ پھر ایک اور فیصلہ جو سپریم کورٹ میں کل ہونے والے اجلاس میں کیا گیا وہ جسٹس شہزاد کے حوالے سے ہے۔ جسٹس شہزاد کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہادر، آزاد اور ایک آئین پسند جج ہیں جن کو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس شپ سے ہٹا کر ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ کا جج قاضی نے بنایا، کیونکہ وہ الیکشن ٹریبیونل کے معاملے پر فیصلے سنانا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے انتخابی دھاندلی سے متعلق تمام تر کیسز سننا شروع کر دیے تھے، فارم 45 منگوانا شروع کر دیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد عباس نے لاہور ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا کہ میرے گھر گیس کا میٹر اتارا گیا، فائرنگ کی گئی،
پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کسی کارکن کسی رہنما کو 9 مئی کے کیسز میں ضمانت نہ دیں۔ وہ خط شہزاد ملک نے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوایا، قاضی کو بھجوایا، اس خط پر بھی کوئی کارروائی تو نہیں ہوئی، لیکن شہزاد ملک اس نظام کے لیے خطرہ بن چکے تھے۔ اب ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کا دباؤ یحییٰ آفریدی پر ہوگا، اسی وجہ سے یحییٰ آفریدی اس ٹائم وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے نظر آ رہے ہیں۔ زیادہ وہ وکٹ کے اس طرف کھیل رہے ہیں یعنی نظام کے حق میں، دوسری طرف وہ وکٹ کے بہت کم کھیل رہے ہیں لیکن کچھ فیصلے وہ وکٹ کے اس طرف بھی دے رہے ہیں۔ شہزاد ملک کو انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ججز کے اوپر نگران جج مقرر کیا گیا ہے، گو کہ اس کمیٹی میں 2-3 اور بھی ججز ہیں، لیکن اس کمیٹی کی سربراہی شہزاد ملک کو ملی ہے۔ تو کم از کم یہ خوشخبری سپریم کورٹ سے ضرور آئی ہے کہ شہزاد ملک جیسا آئین پسند جج جو اس پورے سسٹم کو سمجھتا ہے، اور وہ مختلف مواقع پر برملا یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور ادارے ججز کے فیصلوں میں مداخلت کرتے ہیں، اسی وجہ سے قاضی نے ان کو لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ کا جج بنایا۔ اب ان کو نگران جج بنا دیا گیا ہے اس انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججز پر، جو کم از کم ان کی کارکردگی مانیٹر کریں گے، اور جو اگلے 90 دنوں میں فیصلہ نہیں سنائے گا ان ججز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو یہ خوش آئند بات ہے جو سپریم کورٹ سے سننے کو ملی۔ البتہ ایک فیصلہ جو سپریم کورٹ کی اکثریتی ججز نے کیا وہ بڑا اچھا ہے، ظاہر میدان خالی نہیں چھوڑنا، یحییٰ آفریدی پر سپریم کورٹ کی اکثریتی ججز کا کم از کم دباؤ برقرار رہنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔